الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى صدق الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ عبسہ مکی صورت ہے اور 30ویں پارے کی صورتوں میں سے تیسری صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد 42 ہے اور رکوع اس کا 1 ہے. یعنی یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ترتیب کے اعتبار سے پہلی صورت ہے جو 1 رکوع والی ہے اور اس کے بعد آخر تک مسلسل ایک رکوع والی صورتیں آگے سورہ 30ویں پارے میں آئی. اس سورہ مبارکہ کے 3 مضمون ہیں. پہلا مضمون ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مختلف تخلیقات ہیں ان کا تذکرہ ہے اور آخر میں قیامت اور آخرت کا تذکرہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں عبسہ وتولیٰ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جی بجی ہوئے اور منہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمی کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا. وما یدریک لعلہ یزکی اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ پاک ہو جائے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ یا وہ نصیحت پکڑے اور اس کو نصیحت نفع دے. یہ واقعہ ہوا ہے جس طرح سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی نظر نہیں ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے ساتھ تبلیغ کے معاملے میں اور دین اور اسلام کی دعوت میں حد کر دی کہ اسی طرح سے یہ مسلمان ہو جائیں. یہ بھی بڑے اڑیل تھے، اپنی اڑی پہ اڑے رہے اور جہالت کی موٹھی بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو تھے ان لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخلص صحابی نابینا حضرت عبداللہ ابن مکتوم تشریف لائے. ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مشغول ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام سے دین اسلام کے متعلق کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہی، آپ سے بات چیت کی. اس عمل کو جو عبداللہ ابن مکتوم نے کیا نبی علیہ السلام نے ناپسند ہے. عبسہ تیوری چڑھائی. یہاں پہ تو تھوڑا سا مختلف معنی. تیوری چڑھائی کا کیا مطلب ہے کہ ماتھے پہ بلکا آ جائے. ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ بندہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. وتولیٰ اور منہ موڑ. نبی علیہ السلام کو عبداللہ ابن مکتوم کا یہ عمل پسند نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمی جب ان کے پاس ایک نابینا آیا، اندھا آیا. وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن مکتوم. اللہ رب العزت نے یہ جو بات فرمائی ہے نا، یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اس لیے احتیاط ملحوظ خاطر ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی آپس کی بات ہے. ہم تو صرف نقل کرنے والے ہم اس حوالے سے کوئی بات بھی نبی علیہ السلام کی شان میں نہیں کہہ سکتے. ہمارا بنتا ہی نہیں.
لیکن اللہ رب العزت تو کہہ سکتے ہیں. تو ہم صرف ناقل ہیں، نقل کرنے والے ہیں، اس بات کو کوڈ کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، اللہ فرما رہے نبی علیہ السلام سے، وہ آیا اندھا، آپ تیوری چڑھا رہے ہیں اور منہ موڑ رہے ہیں، یعنی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاک ہو جائے. یعنی کہ جو آپ کے پاس صحابی آئے ہیں وہ تو پاک ہونے کے لیے آئے ہیں، وہ آپ سے ہدایت لینے کے لیے آئے ہیں، آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. آؤ یذکر، یا وہ نصیحت پکڑ لیں. تنفعہ الذکر، اور پس ان کو نصیحت نفع پہنچا. یعنی کہ آپ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہیں جن کو پرواہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہوئی ہے. اور ایک مخلص بندہ آ رہا ہے اور آپ سے کچھ رہنمائی لینا چاہ رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ شاید آپ اس کی بات سنتے. وہ آیا ہی آپ کے پاس طلب لے کے تھا، آیا ہی آپ کے پاس ہدایت کی خواہش لے کے تھا، اور چاہ رہا تھا کہ نصیحت حاصل کر کے نصیحت کا فائدہ اٹھائے. اللہ کیا فرماتے ہیں اگلی 5ویں آیت میں، اما من استغنا، لیکن وہ جو پرواہ نہیں کرتا. پچھلا بندہ وہ تھا جو آپ کی طرف محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ اس سے توجہ ہٹا رہے ہیں، جبکہ وہ دوسرا گروہ جو کیا ہے، جہالت پہ اڑا ہوا ہے، ظلمت پہ اڑا ہوا ہے. اما من استغنا، لیکن جو پرواہ نہیں کرتا. یہ لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی دعوت دے رہے تھے. وَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّقْ، آپ اس کے لیے متوجہ کرتے ہیں، یعنی کہ جس کے دل میں مہر ہے آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، حالانکہ آپ پر ان کے سدھارنے کا کوئی الزام نہیں. دیکھیں، انبیاء کرام ہوں یا مبلغین ہوں، دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں، ان کا کام اپنا کام کرنا ہے. اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، پہنچانا ان کا کام ہے. ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. ایسے ہی آج کی دنیا میں جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو رہنمائی ہدایت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ راہ ہدایت پکڑیں یا نہ پکڑیں، ان کا کام ہے اپنے دین کی تبلیغ کو پہنچانا. اللہ رب العزت فرما رہے وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ. نبی علیہ السلام کی بڑی شدید خواہش تھی کہ یہ بڑے بڑے سردار مسلمان ہو جائیں، عتبہ مسلمان ہو جائے، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب مسلمان ہو جائیں. اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب، آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو سدھاریں، آپ اپنا کام تبلیغ کا کیا کریں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، وہ نبینا، جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے ہدایت حاصل کروں، اللہ کے نبی سے رہنمائی حاصل کروں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور آپ اس سے بے پرواہی کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. کَلَّا، ایسا نہیں چاہیے. إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَ، جو اس سے نصیحت حاصل، یہ آپ کی بات، ایمان کی بات، قرآن کی بات، دین کی بات، یہ تو ایک نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَ، جو کوئی اس سے نصیحت چاہے. یعنی کہ جو بھی باتیں ہم قرآن مجید کی نقل کریں بڑے محتاط الفاظ کے ساتھ، کیونکہ یہ بات چیت اور یہ سارا معاملہ کس کا چل رہا ہے؟ اللہ و اللہ کے رسول کا. ہم صرف اس کو نقل کرنے والے ہیں، ہمارا بالکل بھی اس طرح کا نہ مدعا ہے نہ ہم اس کے دعوے دار. اللہ جانے اور اللہ کے رسول جو یہ بات چل رہی ہے. فی صحف مکرمہ، اور وہ عزت والے صحیفوں میں، یعنی قرآن مجید، مرفوعات مطہرہ، اور وہ کیا ہے؟ بلند بھی ہے اور پاک بھی ہے. بِأَیْدٍ سَفَرَةٍ، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، یعنی کہ صحابہ کرام جو اس کو لکھتے ہیں.
کرام بررہ جو بڑے بڑے بزرگ و نیکوکار ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کی اور اس پیغام ہدایت کی، اللہ کے پیغام کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، کس سے؟ جو عزت والے صحیفوں میں ہے قرآن مجید، مرفوعات مطہرہ جو اس میں بلند بھی ہے اور پاک بھی ہے، بیعیدی سافرہ اور ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کون سے؟ کرام بررہ جو بڑے بزرگ بھی ہیں اور نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر خدا کی مار ہو وہ کیسا ناشکرا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت مخاطب عام انسانوں سے ہے، لیکن دراصل بات ان تین جاہلوں کی کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی کی کیا کر رہے ہیں؟ ناقدری۔ اللہ کے نبی ان کے ایمان کی خواہش کرتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی ناقدری کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو اور ان کی بات کو پہچان نہیں رہے، مان نہیں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر خدا کی مار ہو، مارا جائے انسان، وہ کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلق، اللہ نے اس کو کس چیز سے بنایا، کس چیز سے تراتا ہے، کس چیز میں اس کی آکڑ کس چیز میں ہے؟ من نطفۃ، ایک بوند سے، ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا۔ خلقہ فقدر، اللہ نے اس کو بنایا اور پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، اس کی تقدیر مقرر کی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس پر راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اللہ نے اس کو موت دی۔ فاکبرہ، پھر اس کو کس میں رکھ دیا؟ قبر میں۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ یہاں تک آج کی بات مکمل ہوئی۔ تو آج کی ان 22 آیات میں پہلا واقعہ اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت انسان کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، وہ ہے کیا چیز اور کرتا ہے کس چیز پر تکبر، گھمنڈ، اطرانہ، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے اور پھر اللہ کے ہاتھ میں اس کے سارے معاملات ہیں، اور پھر